یہ ایک بڑا ویل پلانڈ پلان ہے, ایک باقاعدہ اس کے اوپر پراپر ہوم ورک کیا گیا ہے, اے سے لے کے زی تک ہر پہلو کو دیکھا گیا ہے. آپ ان کی والدہ کی, ان کی بہن کی بات سنیں یا ان بچوں کو سنیں گے تو آپ ایک لمحے کے لیے آپ کی ہمدردیاں ادھر جائیں گی, لیکن میرٹ کچھ اور کہتا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر جوائنٹ آپ کی پراپرٹی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک بھائی کی ڈیتھ ہوگی تب اس کے بچوں کو نہ دے اور تایا چچا جو بھی وہ اپنے یک طرفہ اپنے نام رکھ لے؟ نو وے. جو چیز ڈسیزڈ متوفی کے نام پہ ہے وہ متوفی کا ترکہ ہے اور وہ اس کے وارثان کو ملے گا. بھائی تو جب بچے ہو نا, بچے اور بیوی ہو, تو بھائی تو جائیداد میں حصے داری نہیں ہے. اگر آپ اپنا انہیریٹنس کا لا دیکھیں, لہٰذا وہ کوئی بھی اس طرح کی 2 نمبری نہیں کر سکتا تھا, لیکن اس کو اپریہنشن تھی, بھی خوف تھا اس کو کہ ہو سکتا ہے ایسا کر لے. اس کو خوف تھا. اس نے کیا کیا کہ وہ انڈے کھانے کی بجائے مرغی کھائی کہ اگر یہ ایس پی ہمارے رستے سے ہٹ جائے گا, ایک تو جو ابھی یہ میں 40 50 ہزار کر کے دے رہا ہے, ایک تو یہ چیز ختم ہو جائے گی, میں ڈائریکٹ آ جاؤں گی, جو بھی پراپرٹی ہے, جو بھی بینک بیلنس ہے, میں سارا کچھ لے سکوں. ایک گھر کا بڑا ہے نا, اس کی بیوہ بھابھی ہے, تو ہمارے معاشروں میں یہ فرض سمجھا جاتا ہے کہ اپنے گھر جانے سے پہلے اپنی بھابھی یا بھائی کے گھر جائے بندہ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان فرح اقبال. ناظرین, ایس پی فرحت عباس قتل کا ڈراپ سین ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح ملزم اور ملزمہ نے ان کو قتل کیا. اس قتل کرنے کے پیچھے جائیداد کا معاملہ تھا یا وجہ کچھ اور ہے؟ میرے ساتھ ماہر قانون علی جعفری صاحب موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس کیس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جعفری صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا جعفری صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ ملزم اور ملزمہ کا بیان ہم نے سنا, ایک چیز ہمیں دیکھنے کو ملی کہ جائیداد کی وجہ سے قتل کیا گیا, بچوں کو ان کی وراثت جو ہے دلوانے کی وجہ سے. کیا اس طرح سے قتل کر کے جائیداد مل سکتی ہے؟ نہیں, دیکھیں, بچوں کی تو آلریڈی جائیداد بچوں کی تھی. جو کچھ اس کے کیا نام تھا, اس کا جو بھائی تھا کلیم, جو کچھ کلیم کے نام تھا, یہ ذرا اس کو واپس کیونکہ پہلا انٹرویو نے مارا. نہیں دیکھیں فرا, جائیداد تو ویسے بھی بچوں کی تھی, وراثت تو ویسے بھی بچوں کی ہی تھی. جو کلیم ہے, کلیم کے نام پہ جتنی پراپرٹی, جتنا کوئی بینک بیلنس, جو کچھ وہ چھوڑ کے گیا, ایون گاڑی موٹر سائیکل تک, وہ اس کے بچوں کا ہے, اور اس میں سے 1/6 اس کی بیوی کا ہے. جائیداد کا مسئلہ وراثت کے لیے کوئی اس نے یہ نہیں کام کیا, اس نے یہ لالچ میں کام کیا ہے کہ جو چیز ایک پروسیس کے بعد اس کو ملنی تھی وہ جلدی حاصل کرنے کے لیے. کس طرح کے پروسیس کا انتظار وہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی؟ یس, بچے بھی چھوٹے تھے, گھر کا بڑا کون تھا؟ ایس پی فرحت عباس. ایس پی فرحت عباس مہینے کا خرچہ دیتا تھا. ایس پی فرحت عباس پوچھتا بھی ہوگا کیا کر رہے ہو, کدھر آ رہے ہو, کدھر جا رہے ہو, ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا کہ وہ انڈے کھانے کی بجائے مرغی کھائی کہ اگر یہ ایس پی ہمارے رستے سے ہٹ جائے گا, ایک تو جو ابھی یہ میں 40 50 ہزار کر کے دے رہا ہے, ایک تو یہ چیز ختم ہو جائے گی, میں ڈائریکٹ آ جاؤں گی, جو بھی پراپرٹی ہے, جو بھی بینک بیلنس ہے, میں سارا کچھ لے سکوں گی. دوسرا یہ کہ اس کو آزادی مل جائے گی, ابھی ینگ عورت ہے وہ, کہ جو بھی وہ کرنا چاہے گی. اور یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے, اس طرح کے اتنے کیسز بھرے پڑے ہیں کہ عورتیں اپنے خاوندوں کو مار رہی ہیں, ایون لڑکیاں اپنے ماں باپ کو قتل کر رہی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں کیسز جو ہیں دن بہ دن دیکھنے کو ملتے ہیں, اور ہم سے زیادہ اس کیس میں جو ہے آپ ڈیل کرتے ہیں. بالکل, میں تو دیکھ کے میری ابھی جتنی بھی آپ کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں, میرا ایک اس میں لیگل پوائنٹ آف ویو ہے جو اس طرح کے کیسز میں ہم دیکھتے ہیں. اور میں نے اس کیس کو جب میڈیا نے میرے ساتھ رابطہ کیا, میں نے پھر اس کیس کو دیکھا, میں نے پولیس میں میرے 1-2 دوست ہیں, میں نے انفارمیشن لی ان سے. یہ کنفیشن کر چکی ہوئی ہے, ہیرا کنفیشن کر چکی ہے کہ میں نے مروایا ہے, وہ کنفیشن کر چکا ہوا ہے, وہ جو پٹھان ہے آفریدی, ٹھیک ہے. اب تو نکاح خاں بھی پکڑا جا چکا ہے, تو اب تو اس میں رائے کچھ نہیں ہے. یہ میڈیا کے اوپر ایک انہوں نے ہائپ دی ہوئی ہے اس کو, جس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے. قانون نے اپنا کام کرنا ہے, قانون نے اپنا راستہ لینا ہے. میڈیا کے اوپر اگر ہیرا کی بہن آ رہی ہے یا ماں آ رہی ہے, میری ہمدردیاں ان کے ساتھ بھی ہیں, میں بھی ان کو نہ پتا ہوگا. ہو سکتا ہے وہ اپنی بہن بیٹی ان کو بچانے کے لیے جو بھی ان کے پاس ہمدردیاں وہ بتا رہی ہوں کہ یہ ایسا نہیں کر سکتی, ہماری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی, ہماری بہن ایسا نہیں کر سکتی. ہر فیملی ممبر کو اپنا جو ممبر ہے وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. میرا سوال جعفری صاحب وہیں کا وہیں ہے کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی بولا کہ ایس پی جو ہیں ان کے اوپر روک تھام کرتا ہوگا, ان کی غلط ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھتا ہوگا, بھابھی کو اس نے اپنی عزت سمجھا ہوگا, اس وجہ سے غلط کام سے بھی روکتا ہوگا. کیا اس وجہ سے قتل کیا گیا ہے؟ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. دیکھیں جی, ہیرا سیکنڈ وائف ہے, جو کلیم تھا اس کی سیکنڈ وائف ہیرا ہے. اس کی پہلے کہیں اور شادی تھی, 3-4 بچے ہیں, میرا خیال 4 بچے ہیں اس کے, اس میں سے. اب چیز یہ ہے کہ جب ایک گھر کا بڑا ہے نا, اس کی بیوہ بھابھی ہے,
تو ہمارے معاشروں میں یہ فرض سمجھا جاتا ہے کہ اپنے گھر جانے سے پہلے اپنی بھابھی یا بھائی کے گھر جائے, بندہ پوچھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے, بچوں کی خیر خیریت لے. اور دیکھیں سختی کون نہیں کرتا, اور جب بچے چھوٹے ہوں, اکیلی جوان بھابھی بیوہ ہو جائے تو پھر نظر تو رکھنی پڑتی ہے. یہ بھی ایلیمنٹ ہے. میں اس سارے معاملے کو نا میں 3 تناظر میں دیکھتا ہوں. نمبر 1 لالچ, فوری طور کے اوپر جائیداد حاصل کرنے کا لالچ. نمبر 2 آزادی, جیٹ کی وجہ سے اس کو مل نہیں رہی تھی, روز نظر رکھنے کی وجہ سے وہ ان کی نظر میں تھی کہ کیا کر رہی ہیں, کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. یس. نمبر 3 کہ اگر کوئی بھی اس کی انلیگل خواہشات تھیں, امورل خواہشات تھیں, وہ کچھ بھی آگے اور کرنا چاہتی تھی, تو وہ ایک اس کے اوپر ہرڈل تھی جب تک گھر کا بڑا اور وہ بھی ایس پی ہو. اصل مسئلہ یہ تھا. اور دوسری بات یہ ہے, دیکھیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, ابھی میڈیا کے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ عورت ہے اور وہ کس طرح سے یہ سارا پلان ہو سکتا ہے, جو اس کے گھر کی طرف سے یہ آبجیکشنز اٹھائے جا رہے ہیں. یہ سنگل مائنڈ پلان نہیں ہے, یہ ایک بڑا ویل پلانڈ پلان ہے. ایک باقاعدہ اس کے اوپر پراپر ہوم ورک کیا گیا ہے. اے سے لے کے زی تک ہر پہلو کو دیکھا گیا ہے. آپ ان کی والدہ کی, ان کی بہن کی بات سنیں یا ان بچوں کو سنیں گے تو آپ ایک لمحے کے لیے آپ کی ہمدردیاں ادھر جائیں گی. لیکن میرٹ کچھ اور کہتا ہے. میرٹ کیا کہتا ہے کہ دیکھیں ایک بندہ گارڈ تھا, اس کو 3 ماہ پہلے واپس بھیج دیا گیا, پھر اس کو سڈنلی بلایا گیا, ایک ہوٹل میں رکھا گیا, ہوٹل میں رکھ کے اس سے ملا گیا, اس کے ساتھ نکاح کیا گیا. نکاح کرنے کے بعد پھر اس کو کہا گیا کہ میں جب تمہیں بتاؤں گی تم نے پلان ایگزیکیوٹ کرنا ہے. پھر سی سی ٹی وی کمرے میں ہے, آپ نے سی سی ٹی وی پہ دیکھا کہ وہ گاڑی دھو رہے ہیں اور وہ 10-15 منٹ سٹے کرے گا. تب ہوٹل 1 سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, اس بندے کو بلائے گا اور وہ بندہ پورے گیٹ اپ میں آیا. یوزلی اس کی جتنی فوٹیج آ رہی ہے, آؤٹ فٹ کمپلیٹلی چینج ہے. یس, جتنی فوٹیج آ رہی ہیں وہ پینٹ شرٹ میں, ٹی شرٹ اور پینٹ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا اس کو شلوار قمیض پہنایا کیا, شلوار قمیض کے بعد اس کو گلوز, ماسک, پھر ہیلمٹ, پورا اس کو کور کیا, کوئی بھی باڈی پارٹ سے وہ بندہ پہچانا نہ جا سکے, پورا کور. اور ایک ان نون موٹر سائیکل لی گئی جو کہیں سے لی گئی اور کہیں پہ چھوڑنی تھی. وہ بندہ نکلا, اس نے گیٹ اپ. پھر جب اس نے یہ پلان ایگزیکیوٹ کر دیا, جب اس نے ایس پی صاحب کو مرڈر کر دیا, پھر وہ یتیم خانہ آ کے غائب ہو گیا, گلیوں میں گھسا یا جیسے بھی, وہاں پہ اس نے اپنا گیٹ اپ چینج کیا. پولیس کی گرفت میں نہ آ سکوں, میں اپنے آپ کو چینج کر کے جو بھی میرا اوریجنل گیٹ اپ ہے میں اس میں آ کے اور عام روٹین زندگی گزار سکوں. لہٰذا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ معصوم ہے یا اس کو پتہ نہیں ہے, پٹھان کا کیا مفاد ہے جی اس میں؟ دیکھیں فرا اس طرح پٹھان کا ایک مفاد یہ بھی ہے کہ ڈفرنٹ انٹرویوز میں اس کا تضاد نظر آ رہا ہے. ایک میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے بھائی کہہ کے بلاتی تھی, ہم دونوں کا بہن بھائیوں والا رشتہ تھا. ایک انٹرویو میں اس کی یہ چیز بولی جا رہی ہے. سیکنڈ انٹرویو میں وہ ملزم یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اس کے ساتھ تعلقات تھے, دل لگی تھی اور نکاح کر لیا. دیکھیں وہ اپنا رشتہ ہی ایگزیکٹلی جسٹیفائی نہیں کر پا رہا کہ میرا جو ہے ملزمہ کے ساتھ رشتہ کیا ہے, کہ وہ آیا کہ میری بیوی ہے, میری گرل فرینڈ ہے یا میری بہن ہے. نہیں, وہ تو اب سب کے اوپر آشکار ہو چکا ہے. اب تو نکاح خواہ بھی پکڑا جا چکا ہے. تھے تو اس کے ساتھ ناجائز تعلقات, یہ تو چیز اسٹیبلش ہے. ہوٹل سے بھی یہ پولیس کنفرم کر چکی ہے. آپ تفتیش دیکھیں نا, آپ وقاص بخاری صاحب سے ملیں, جو دیگر اس میں پولیس افسران ہیں ان سے ملیں. اب چیز یہ ہے کہ اس میں ایک پراپر پلان کیا گیا ہے. اور اس طرح کا جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے نا فرا, اس میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ بینیفیشری کون ہے. بینیفیشری مین کہ اس کا مفاد کس کو جا رہا ہے, فائدہ کس کو حاصل ہو رہا ہے. اس سارے سینیریو میں دیکھیں پٹھان کو کیا مفاد ہے. پٹھان اس کو مار دیتا, پٹھان کو کیا فائدہ ہونا تھا؟ بڑے سے بڑا فائدہ یہی ہے نا کہ ایک عورت اس کو مل رہی ہے. ٹھیک ہے, اور ایک جائیداد میں تو کچھ بھی نہیں ملنے والا تھا. اور ایک بیوہ عورت کو حاصل کرنے کے لیے جس بیوہ عورت کے پاس 1000 موقع ہیں. دیکھیں نا, بچوں والی عورت کے پاس 1000 بہانے ہیں. میں اکیڈمی جا رہی ہوں, میں بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہی ہوں, اسکول سے لینے جا رہی ہوں, کوئی بندہ شک نہیں کرتا. لہٰذا پٹھان کا تو بینیفٹ اس میں ہے ہی کوئی نہ, سوائے کہ اس کو ایک عورت مل جاتی, اس کی لسٹ دور کرتی. بینیفٹ سارے کس کو جا رہے ہیں, پابندیاں کس کی ختم ہو رہی ہیں, اچانک سے مال سارا کس کو مل رہا ہے, اپنی مرضی کی لائف کون گزارنے جا رہی ہے. اور کچھ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کچھ جوائنٹ پراپرٹیز بھی تھی. ٹھیک ہے, ادھر پتوں میں پیچھے کوئی ان کا کو, جس کا اس کو یہ بھی اندیشہ تھا کہ جو ایس پی فرحت عباس ہے کہیں وہ اپنے نام نہ کروا لے. کچھ اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں.
کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر جوائنٹ آپ کی پراپرٹی ہے ٹھیک ہے اور ایک بھائی کی ڈیتھ ہوگی تب اس کے بچوں کو نہ دے اور تایا چچا جو بھی وہ اپنے یک طرفہ اپنے نام رکھ لے؟ نو وے. جو چیز ڈسیزڈ متوفی کے نام پہ ہے وہ متوفی کا ترکہ ہے اور وہ اس کے وارثان کو ملے گا. بھائی تو جب بچے ہو نا, بچے اور بیوی ہو, تو بھائی تو جائیداد میں حصے داری نہیں ہے. اگر آپ اپنا انہیریٹنس کا لا دیکھیں, لہٰذا وہ کوئی بھی اس طرح کی 2 نمبری نہیں کر سکتا تھا, لیکن اس کو اپریہنشن تھی, بھی خوف تھا اس کو کہ ہو سکتا ہے یہ ایسا کر لے, اس کو خوف تھا. لیکن اس میں مین جو چیز ہے نا جی, مین چیز یہ ہے جو میں اس چیز کو اس میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے عرصے کے بعد ایک بڑا ویل پلانڈ ایک اسکرپٹ تھا جس میں ایک ایک چیز کو پلان کیا گیا, انٹری سے لے کے ایگزٹ تک. لیکن ایک پلان یہ بنا رہے تھے ہوٹل میں لیٹ کے, اور ایک پلان اوپر اللہ بنا رہا تھا. لیکن یہ کہنا کہ ہیرا انوسینٹ ہے, میں بالکل اس کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہے, اس کے اوپر جو ایک لیگل پوائنٹ آف ویو ہے, وہ بالکل انکار میں ہے, وہ بالکل انوسینٹ نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو مرکزی ملزمہ ہی وہ ہے جس نے یہ پلان بنایا, جس نے یہ پلان ایگزیکیوٹ کروایا اور اس پٹھان کو جسٹ استعمال کیا. اور آگے ہونا کیا تھا, 90% اس کے چانس ہیں کہ جب اگر پٹھان اسکیپ کرنے میں کامیاب ہو جاتا, کے پی کے چلا جاتا, تو واپس کبھی اس کو پنجاب نہ آنے دیتی یہ عورت, کہ ادھر حالات بڑے خراب ہیں اور آگے پتہ نہیں اس کا کیا پلان ہو سکتا ہے. لہٰذا میرٹ کیس کا یہ ہے کہ یہ جتنا رائتا پھیلا ہے, یہ ساری پلاننگ کرنے والی جو ہے وہ ہیرا تھی. اچھا, مجھے ایک لاسٹ جو ہے آنسر دیجیے گا کہ ہیرا نے سارا پلان جو ہے وہ بنایا, ٹھیک ہے, ملزم کو سامنے کھڑا کیا, اس نے شوٹ کیا, کیا ملزمہ کو جو ہے وہ پولیس کی جانب سے یا قانون کی جانب سے تھوڑا سا ریلیف ملے گا؟ دیکھیے ریلیف تو ڈیفینیٹلی اس کو مل جانا ہے, وہ ابیٹمنٹ میں ہوگی 109 میں, کیونکہ موقع واردات کے اوپر وہ نہیں ہے, شوٹ اس نے نہیں کیا, اور کوئی ساتھ بائک پہ بیٹھ کے نہیں آئی یا بائک فوٹیج میں اس کا دور دراز سے کوئی بھی نام و نشان نہیں ہے. یعنی جو وہ وقوع ہوا ہے پریکٹیکلی, اس وقوع میں وہ پریکٹیکلی موجود نہیں ہے. ارادہ اور نیت اس کی ہے, محرکات جو ہیں وہ پٹھان کے ہیں. لیکن اس میں بھی وہ ٹرائل ہوگی, اس میں بھی وہ سزا بھی ہو سکتی ہے, اور اس میں بیل شاید اس کو مل جائے 6-8 ماہ میں, سال میں میکسیمم بیل شاید اس کو مل جائے گی, لیکن وہ اس میں ٹرائل ہوگی. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, جو ہمارے اگر ہم دیکھتے ہیں نا کسی بھی جرم کو, وہ سب سے پہلے مجرم کی نیت کے حساب سے دیکھا جاتا ہے. دیکھیں 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, اچانک سے ایک بندہ اشتعال میں آ جاتا ہے, وہ کوئی چیز اٹھا کے اس کے سر میں مار دیتا ہے, وہ 302 نہیں ہوتی, اس میں 316 لگے گی, وہ ایک حادثاتی موت ہو جاتی ہے. کیا وجہ, کیا محرکات تو وہی ہیں, بندہ مار دیا لیکن نیت نہیں تھی, ارادہ قتل نہیں تھا. جسٹیفائی کیسے ہوگی؟ یہ ثابت کرنی پڑتی ہے نا, جب ٹرائل چلتا ہے, ایویڈنس ہوتی ہے, موقع کے ثبوت ہوتے ہیں. لہٰذا جو قتل عمد ہوتا ہے, جو یہ قتل ایس پی صاحب کو ہے, پری پلانڈ جس کو آپ کہتے ہیں, پری پلانڈ جو قتل ہے, اس میں ابیٹمنٹ والا جو ہے بندہ, اس کو بھی سزا ہوتی ہے, اور جو مین ملزم ہے وہ تو ہے, یہ افریدی تو جا رہا ہے جی, سزائے موت جا رہا ہے انشاءاللہ, آپ دیکھیے. بہت شکریہ جعفری صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمارے پروگرام کے لیے نکالا ہے. جی ناظرین, آپ نے جعفری صاحب ماہر قانون کی جو ہے اس کیس سے ریلیٹڈ رائے جانی. آپ اس کیس کے حوالے سے کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.